تو اس لیے میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سر دست تو ہم نے ایک قومی ایجنڈا ترتیب دیا ہے، اس ایجنڈے میں آئین کی بالادستی بھی ہے، اس ایجنڈے میں یہ بات بھی شامل ہے کہ پولیٹیکل ورکرز کے ساتھ وکٹمائزیشن نہیں ہونی چاہیے، سیاسی تمام رہنماؤں کو رہا کرنا چاہیے، اور اس طرح پابندیاں لگانے سے آپ حالات کو قابو نہیں کر سکتے اور اس ملک کو نہیں چلا سکتے۔ سب جمہور کی رائے کا احترام کرنا ہوگا، سب کو اپنی آئینی حدود پہ جانا ہوگا، کیا فوج ہو کیا بیوروکریسی ہو کیا سیاستدان ہو، ایک آئین موجود ہے، اس آئین کے مطابق سب عمل کریں گے تو ہم جو پھنس گئے ہیں وہ نکل سکتے ہیں۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ یہ طبقہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کے مقابلے میں ایک پرامن سیاسی مزاحمت کی ضرورت ہے۔ ہم نے یہ ایجنڈا بنایا ہے کہ ہم تعلیم کے حوالے سے جو ہمارا حق ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ مہنگی تعلیم ہماری قسمت ہے۔ دیکھیں ایک بہت بڑا فرق ہے کہ کوئی یہ سمجھے کہ تعلیم تو مہنگی ہی ہوتی ہے، سستی ہوتی نہیں ہے، جبکہ ہمارا حق یہ ہے کہ ہمیں سستی تعلیم ملے اور معیاری تعلیم ملے، ہر بچے کو سستی اور معیاری تعلیم ملے۔ لیکن لوگ اپنی قسمت سمجھ کر اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ ہم یہ شعور لوگوں کو دے رہے ہیں کہ اپنے حق کے لیے اٹھو اور اپنی قسمت نہ سمجھ لو کہ یہ دھکے کھانا تمہاری قسمت ہے۔ اسی طرح صحت کی سہولتوں کا معاملہ ہے، اسی طرح سے امن و امان کا معاملہ ہے، ہمارا پورا ایک روڈ میپ موجود ہے، اور ہم جماعت اسلامی ان لوگوں کی جماعت ہے اور اتنے بڑے تعداد میں پروفیشنل لوگ اس میں موجود ہیں کہ میں اس وقت بہت خاص قسم کی ورکنگ گروپس بنا رہا ہوں، اور الحمدللہ بڑی تعداد میں لوگ اس میں شریک ہو رہے ہیں اور ہمیں اپنی سجیشن دے رہے ہیں۔ ہم نے اپنے ورکنگ پیپرز بہت سارے میدانوں میں مکمل کر لیے ہیں۔ انرجی کرائسس کو بھی ٹھیک کیا جا سکتا ہے، اس کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی طریقے موجود ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ یہ حکمران طبقہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لہٰذا ہم نے اس پورے قومی ایجنڈے پہ، جس میں انرجی کرائسس اور اس سے نکلنے کا راستہ موجود ہے، جس میں یہ تعلیم صحت کے معاملات موجود ہیں، جس میں آئین کی بالادستی کا معاملہ موجود ہے، اور معیشت کا پہیہ کیسے چلے گا، وہ اس پورے ایجنڈے کے ساتھ ہم ماس موبلائزیشن پہ گئے ہیں، اور ہم نے اس کا عنوان رکھا ہے حق دو عوام کو۔ جب عوام کا حق کے لیے ہم نکلیں گے انشاءاللہ تو ہم ہر طبقے کو اپنے ساتھ ملا کر چلیں گے، اور ہم نے اس کا آغاز کر دیا ہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں کہ فلاں پارٹی سے اتحاد کر لو، ہم نے بہت تجربے کر لیے ہیں، 30 35 40 سال میں یہی کام کرتے رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ ہی لوگ ہم سے یہ کہتے ہیں، پہلے ہم سے کہتے ہیں اس سے اتحاد کرو، اس سے اتحاد کرو، اس سے اتحاد کرو، اور بعد میں کہتے ہیں کہ صاحب آپ تو جیت نہیں سکتے، لہٰذا آپ ان کا ساتھ دے دیں۔ کبھی آپ نے یہ نہیں سوچا کہ جو پارٹی آنیسٹ ہے، جو پارٹی جس کے بارے میں آپ کہتے ہیں آرگنائزڈ ہے، جو خدمت کے میدان میں سب سے آگے ہے، جو پاکستان سے سب سے زیادہ لائل ہے، جس نے پاکستان کے لیے خون بہایا ہے، اس سے آپ یہ کہتے ہیں کہ فلاں کا ساتھ دو، فلاں سے نہیں کہتے کہ جماعت اسلامی کا ساتھ دو اور اس کو طاقتور بناؤ۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ جماعت اسلامی کا ساتھ دیں، اور آپ سے میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں کسی پارٹی سے اتحاد کی ضرورت نہیں ہے۔ سیاسی میدان میں اتفاق رائے بھی ہوتے ہیں، اختلاف رائے بھی ہوتی ہے، مشترک چیزوں کے اوپر مشترک جد و جہد بھی کبھی کرتے ہیں، اور کامن ایشوز کے اوپر سیمینارز بھی کرتے ہیں، جلسے جلوس بھی کرتے ہیں، موقف ایک ہو تو ایک دوسرے کی حمایت بھی کرتے ہیں، لیکن جماعت اسلامی اب پاکستان کے عوام کو کنفیوز نہیں کرنا چاہتی، اور ہم اپنے پوری واضح ایک لائن آف ایکشن کے ساتھ ایک اتحاد کر رہے ہیں، اور وہ اتحاد پاکستان کے عوام سے اتحاد ہے، پاکستان کے نوجوانوں سے اتحاد ہے، پاکستان کے وکلاء سے، علماء سے اتحاد ہے، اور پاکستان کے مزدوروں اور کسانوں سے اتحاد ہے۔ پاکستان کی آدھی آبادی خواتین پر مشتمل ہے، ہماری ماؤں بہنوں کے کتنے مسئلے ہیں، اگر وہ کام کرنے پر مجبور ہیں تو ان کو اس طرح کے مواقع نہیں ملتے ہیں، ہیرسمنٹ کے معاملات ہیں وہ کسی سے کہہ بھی نہیں سکتی ہیں، اور پاکستان کے معاشرے میں سارے مسلمان اکثر مسلمان ہیں لیکن وراثت میں بہن کو اور بیٹی کو حصہ نہیں دیتے ہیں۔ ان سب ایشوز کو انشاءاللہ جماعت اسلامی ٹیک اپ کرے گی، اور کوئی ایسا شخص کہ جو اپنی بہن کو اپنی بیٹی کو گھر کی خاتون کو وراثت میں حصہ نہیں دے گا وہ کوئی پبلک آفس ہولڈ نہیں کر سکے گا۔ انشاءاللہ جماعت اسلامی اس کو انشور کرے گی، یہ اللہ کا حکم ہے، کوئی نہیں توڑے گا، چاہے وہ کتنا ہی بڑا مولانا ہو اور وہ کتنا ہی بڑا کلچرڈ ہو اور کتنا ہی بڑا طاقتور اور مسٹر ہو، سب کو ماننا پڑے گا۔ ہم خواتین کے حقوق کے لیے اور ان کی تعلیم کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، اور جو مجبوراً روزگار پر ہیں ان کو اچھا انوائرمنٹ فراہم کرنا چاہتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین کے حوالے سے تو ویسے ہی یہ تقسیم ٹھیک نہیں ہے کہ کہا جاتا ہے کہ خواتین جو گھر میں ہوتی ہیں وہ ہاؤس وائف ہیں، جو کام پہ جاتی ہیں ورکنگ وومن ہیں۔
دیکھیں جو گھر میں رہتی ہے وہ کتنا کام کرتی ہے آپ سوچ نہیں سکتے. وہ کام کرتی ہے تو مرد باہر جا کر کوئی کام کر سکتا ہے. اگر وہ گھر کو نہ سنبھالے, صبح سے لے کر رات تک آپ کی خدمت نہ کرے تو گھر کا نظام نہیں چل سکتا ہے. اس لیے ہمارے نزدیک تو ہاؤس وائف بھی ورکنگ وومن ہے. دیہات میں کام کرنے والی جو عورت ہے, جو جانوروں کی دیکھ بھال بھی کرتی ہے اور اپنے کھیت کے نظام میں بھی اپنے مردوں کا ہاتھ بٹاتی ہے, اس سے بڑھ کر کون ورکنگ وومن ہو سکتی ہے. اس لیے ان ماؤں بہنوں کی عزت کرنی ہوگی, ان کو احترام دینا ہوگا, ان کو وراثت میں حق دینا ہوگا, ان کو تحفظ فراہم کرنا ہوگا. یہ ہمارا قومی ایجنڈا ہے. ہم یوتھ کے لیے یہ پروگرام رکھتے ہیں کہ ہمارے نوجوان ہمارا سب سے بڑا سرمایہ ہے. ان نوجوانوں کو اس وقت کس طرف دھکیل دیا گیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مایوسی کا شکار ہیں کہ کچھ نہیں ہو سکتا. دوسری بات یہ ہے کہ بہت بڑے پیمانے پر منشیات کا دھندا چل رہا ہے. آپ باپ کی حیثیت سے, آپ جو ہے وہ بڑے بھائی کی حیثیت سے, آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھیں کہ آپ اس کو برداشت کر سکتے ہیں کہ آپ کے بچے کے جسم میں زہر اتارا جائے. لیکن پاکستان کے تعلیمی اداروں میں یہ کام ہو رہا ہے. آئس کا نشہ اس میں مبتلا کیا جا رہا ہے. طرح طرح کے نشے اویلیبل ہیں اور پولیس کی سرکردگی میں یہ سارا منشیات کا دھندا چلتا ہے. کیا کریں نوجوان جب ان کے لیے پازیٹیو ایکٹیویٹیز نہیں ہیں, کھیل کے بھرپور مواقع نہیں ہیں, ان کے لیے روزگار کے مواقع نہیں ہیں, تعلیم کے مواقع نہیں ہیں. جو پورا نظام اور کلچر اور میڈیا ہے وہ ایک خاص قسم کا رجحان دیتا ہو اور اخلاقی تربیت کا سسٹم موجود نہ ہو, صرف زندہ باد مرد آباد پہ معاشرہ چلتا ہو, تو آپ بتائیں کہ ان نوجوانوں کی کون تربیت کرے گا, کون ان کو سہارا دے گا؟ میں آپ سے کہتا ہوں کہ جماعت اسلامی ان نوجوانوں کا ہاتھ پکڑے گی انشاءاللہ. ہم اپنے بچوں کو ڈرگز کے حوالے نہیں کر سکتے, ان منشیات کے اڈوں کے حوالے نہیں کر سکتے, اور ان کو اپنے قوم سے, اپنے ملک سے, اپنے دین سے مایوس نہیں ہونے دینا چاہتے. اس لیے ہم نے اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ ہم ان کی امپاورمنٹ کے لیے, ان کو با اختیار بنانے کے لیے, ان کی تعلیم کے لیے, چاہے غریب ہوں یا مڈل کلاس ہوں, اس کے لیے پورا خود بھی پروگرام کریں گے چاک آؤٹ, اور اپنی حکومت سے, اپنی جو بھی حکومت ہے اس سے مطالبہ کریں گے اور ان کے حق کے لیے آواز بلند کریں گے. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں اور بہت ساری فیلڈز ہیں, پاکستان کی معیشت کو ٹھیک کرنے کا جو ایک بہت بڑا ذریعہ موجود ہے, انڈسٹری کو درست کر کے, اس کے مسائل کو حل کر کے آئی ٹی کی انڈسٹری کو فروغ دیا جائے, آئی ٹی کے ایجوکیشن کو فروغ دیا جائے. ہمارا پڑوسی ملک 250 سے $350 بلین کی ایکسپورٹ پہ چلا گیا آئی ٹی میں, اور ہم یہاں $3 بلین پر کھڑے ہوئے ہیں, جبکہ پوٹینشیل اتنا بڑا ہے کہ ہم آئندہ 4-5 سال میں $20-25 بلین پہ آرام سے پہنچ سکتے ہیں. کوئی ایشو نہیں ہے, چند پالیسیز کا ایشو ہے اور گراس روٹ لیول کے اوپر نوجوانوں کا ہاتھ پکڑنے کی ضرورت ہے. جماعت اسلامی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم مطالبہ بھی کریں گے, حکومت کو مجبور بھی کریں گے, لیکن اپنے حصے کا دیا بھی جلائیں گے. ہم نے بنو قابل پروگرام کے تحت یہ بیڑا اٹھایا ہے کہ لاکھوں بچوں کو انشاءاللہ فری آئی ٹی کورسز کرائیں گے, لاکھوں بچوں کو فری آئی ٹی کورسز کرائیں گے. اور یہ صرف زبانی باتیں نہیں ہیں, ہم نے صرف شہر کراچی میں 25,000 لڑکوں اور لڑکیوں کو یہ کورس کروا دیے ہیں, اور ان میں سے اکثر یہ جاب پہ بھی لگ گئی ہے یا وہ فری لانسر بن گئی ہے. اور انشاءاللہ یہ سب لوگ کنٹریبیوٹ کرنے والے لوگ ہوں گے. یہ پورے پنجاب میں اور پورے پشاور میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے ایک بہت بڑا ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ کیا ہے اور وہاں پروسیس شروع ہو گیا ہے, اور اگلے مہینے میں انشاءاللہ پورے پنجاب میں بھی بہت بڑے پیمانے پر ہم یہ رجسٹریشن شروع کرنے والے ہیں. ان نوجوانوں کو ہم ضائع نہیں ہونے دیں گے, ادھر ادھر نہیں جانے دیں گے, اور ان کا ہاتھ تھامیں گے. لیکن ظاہر ہے ہماری جماعت کی اپنی ایک کیپیسٹی ہے, ہر پارٹی کی اپنی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے. حکومت اور ریاست اس کے پاس ہمارے پیسے ہوتے ہیں, ہمارے ٹیکسوں کے پیسے ہوتے ہیں, اور ہمارا یہ حق ہے کہ ہمارے بچوں کو یہ فری آئی ٹی ایجوکیشن ریاست فراہم کرے. اس کے لیے بھی انشاءاللہ تعالیٰ لڑیں گے. تو یہ ہمارا قومی ایجنڈا ہے. اس ایجنڈے کی بنیاد پر ہم ممبرشپ کرنے جا رہے ہیں اور پبلک کمیٹیاں بنانے جا رہے ہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس کوئی جماعت اسلامی کا آدمی آئے اور آپ کو یہ ایجنڈا بتائے اور آپ سے کہے کہ آپ اس میں پارٹیسپیٹ کریں, تو آپ کے خیال میں آپ کو اس کا حصہ بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے؟ بننا چاہیے. جب بننا چاہیے تو ہمارے دروازے آپ کے لیے کھلے ہوئے ہیں. آپ آئیے, ہم آپ کی پبلک کمیٹیاں بنائیں گے, کسان کمیٹیاں بنائیں گے, مزدور کمیٹیاں بنائیں گے. محکموں میں آپ کے ساتھ کوئی گڑبڑ کرتا ہے, ہم اس کے لیے محلوں کی سطح پر کمیٹیاں بنائیں گے, اور آپ لوگ اس میں شامل ہوں گے انشاءاللہ. پاکستان کے عوام سے یہ اتحاد انشاءاللہ پاکستان کو نجات دلائے گا ان ظالم بھیڑیوں سے جنہوں نے ہمارا خون چوس لیا ہے اور ہماری نسل کو برباد کرنے کے در پہ ہیں. بیرونی آقاؤں کے یہ غلام ہیں. اس لیے اس ایجنڈے کو لے کر ہم آگے بڑھے ہیں, اور پہلے مرحلے کے طور پر ہم نے اس میں سے کچھ پوائنٹس کو سلیکٹ کیا ہے.
بجلی کی قیمتوں میں کمی کی جائے، اس کا ٹیرف درست کیا جائے، تنخواہ دار لوگ پرائیویٹ سیکٹر میں ہوں یا سرکاری، 375 ارب روپے انہوں نے جمع کرائے صرف انکم ٹیکس میں، اور جاگیرداروں نے جن کی ہزاروں ایکڑ زمین ہے، میں چھوٹے کسان کی بات نہیں کر رہا، انہوں نے 5 ارب روپے بھی جمع نہیں کرائے۔ تو آپ اندازہ لگائیے، آپ ان جاگیرداروں پر ٹیکس لگنا چاہیے کہ نہیں لگنا چاہیے؟ سارے جاگیردار بیٹھے ہوئے لگ رہا مجھے، جاگیرداروں پہ ٹیکس لگنا چاہیے کہ نہیں لگنا چاہیے؟ لینڈ ریفارمز ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ لینڈ ریفارمز کا مطلب یہ ہے کہ جس نے اپنی محنت سے زمین لی ہے اور وہ اس کو اگاتا ہے، کھاتا ہے، کھلاتا ہے، ہمیں اس پر اعتراض نہیں ہے، لیکن جن کی زمینیں قبضے کی زمینیں ہیں، جن کی نسل در نسل وہ قبضہ چلا آ رہا ہے، ان کے ہاتھوں سے لے کر چھوٹے کسانوں میں تقسیم کرنا، اسے لینڈ ریفارمز کہتے ہیں۔ یہ لینڈ ریفارم جماعت اسلامی کرے گی انشاءاللہ تعالی۔ 77 سال سے نہیں ہوئی، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ یہ ہم کریں گے۔ ہم غریبوں کو ان کا حق دیں گے۔ اتنی زمین بنجر پڑی ہوئی ہے، یہ اس کو آباد کرنا ہے ہمیں۔ یہ سونا اگلنے والی زمین ہے، اس میں مشین چاہیے، ایکوپمنٹ چاہیے، اس میں ویلیو ایڈیشن چاہیے۔ ٹماٹر کی فصل نہیں ہوتی 300 روپے 400 روپے کلو ملے گا، فصل ہوگی تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ خریدنے والا کوئی نہیں ہوتا اور ٹرک کے ٹرک نیروں میں ڈال رہے ہوتے ہیں لوگ۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ایسا؟ اور جب ایسا ہوتا ہے تو کیوں ہوتا ہے؟ کیا دنیا میں ٹماٹو کیچپ نہیں ملتا؟ تو اب کیوں ویلیو ایڈیشن نہیں کرتے؟ کیوں اس کے ساتھ انڈسٹری نہیں لگاتے؟ کیوں اس کے ساتھ جو ہے وہ اپنی چیزوں کو بہتر نہیں بناتے؟ انہی پھلوں کو کہ جو ہم ضائع کر دیتے ہیں، گلا دیتے ہیں، سڑا دیتے ہیں، انہی پھلوں کو اگر پروسیس کریں تو دنیا میں ہر جگہ ایکسپورٹ ہو سکتے ہیں۔ تو اتنا بڑا خزانہ موجود ہو اور ہماری کوئی پالیسی موجود نہ ہو تو کیسے یہ ملک آگے بڑھ سکتا ہے؟ تو جماعت اسلامی کا ہر تمام امور کے اوپر ہماری نظر بھی ہے اور ہمارے پاس ٹیم بھی الحمدللہ موجود ہے، اور جب ہم آپ کے تعاون سے آگے بڑھیں گے تو پورے پاکستان سے ایسے لوگ ملیں گے جو کنٹریبیوٹ کریں گے انشاءاللہ۔ انہیں ایک لیڈرشپ چاہیے، آنیسٹ لیڈرشپ، انہیں ایک آرگنائز پارٹی چاہیے، اور انشاءاللہ جماعت اسلامی وہ بننے جا رہی ہے۔ میں آپ کو یہ دعوت دے رہا ہوں کہ 26 تاریخ کو ہم نے جو دھرنا طے کیا ہے وہ اسلام آباد میں ڈی چوک میں ہم بیٹھیں گے انشاءاللہ، اور اس میں مجھے اپنے لیے کچھ نہیں چاہیے، اپنی لیڈرشپ کے لیے کچھ نہیں چاہیے۔ ابھی تو انتخاب بھی نہیں ہو رہے، کوئی ووٹ دینے کا معاملہ بھی نہیں ہے۔ ہمیں تو صرف یہ چاہیے کہ بجلی کی قیمت کم کرو، ہمیں تو صرف یہ چاہیے کہ تنخواہ داروں کا سلیب کم کرو، ختم کرو اور ان کو صحیح طریقے سے پیسے دو، ہمیں تو صرف یہ چاہیے کہ پیٹرول کی لیوی ختم کرو، ہمیں تو صرف یہ چاہیے کہ یہ ظالمانہ ٹیرف ختم کرو، اور ہمیں یہ چاہیے کہ خون نچوڑنے والی آئی پی پیز کو لگام دو اور ان سے ری نیگوشیٹ کرو۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ 1994 سے دھندا چل رہا ہے، اور 1994 سے وہ آئی پی پیز ان کو ہم پر لا کر بٹھایا گیا کہ جن کے جو پلانٹ نہ چلائیں اور اس کے پیسے میں اور آپ ادا کرتے ہوں، اور وہ ساری تفصیلات اب قوم کے سامنے روزانہ کی بنیاد پہ آ رہی ہیں، مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں مانتا ہوں کہ جب بجلی کا کرائسس تھا تو اس وقت ہمیں پرائیویٹ سیکٹر میں ضرورت تھی اس بات کی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ آپ 25 سال کے معاہدے کریں، اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ یہ ظالمانہ معاہدے کریں۔ ٹھیک ہے، کچھ شیورٹی آپ کو کسی بھی تاجر کو دینی پڑتی ہے، صنعت کار کو دینی پڑتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ سب کچھ ہی گروی رکھ دیں اور بعد میں کہیں کہ ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ جو 70% پاکستان کے انڈسٹریلسٹ ہیں، ان کی بڑی تعداد کوئی نون لیگ سے متعلق، کوئی پیپلز پارٹی سے متعلق، کوئی پی ٹی آئی سے متعلق ہے، لسٹ نکال کر دیکھیے آپ کو نظر آ جائیں گے، ہر حکومت میں موجود ہوتے ہیں اور ظاہر ہے اپنا انفلوئنس استعمال کرتے ہیں، اور وہ اربوں کھربوں روپے کھا چکے ہیں۔ جس کی بجلی وہ نہیں بناتے اس کے پیسے ہم سے وصول کرتے ہیں، اس کی وجہ سے ہم پھنسے ہوئے ہیں، برباد ہو کر رہ گئے ہیں۔ تو کیا ہم یہ چلتا رہنے دیں یا ان کو لگام دیں؟ کیا آپ آئی پی پیز کو لگام دینے کی اس تحریک میں ہمارا ساتھ دیں گے انشاءاللہ؟ تو پھر دھرنے میں پہنچیے آپ۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ ان سے نیگوشیٹ کیا جائے۔ ہم نہیں کہتے کہ آپ سب کو اٹھا کے پھینک دیں، ہم کہتے ہیں نیگوشیٹ کرو، ان کو بتاؤ تم نے بہت کما لیا۔ اور ہم آئی پی پیز کی تو بات کر رہے ہیں، ہم ان صنعت کاروں کی تو بات کر رہے ہیں جنہوں نے یہ لگائی ہے، جنہوں نے یہ معاہدے کیے، ان کو کون پوچھے گا؟ کیا ہم یہ مطالبہ قومی سطح پہ نہ کریں کہ جس پارٹی نے بھی یہ معاہدہ کیا ہے اور اس کو برقرار کیا ہے، ان کے رہنماؤں کو چوکوں کے اوپر پھانسی دی جائے؟ آپ اس کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ ملنی چاہیے کہ نہیں ملنی چاہیے؟
قوم کے اوپر یہ ظالمانہ معاہدے کرتے ہو، کک بیکس تم کھاتے ہو، بھگتتے ہمیں، مراد تم لیتے ہو، عذاب میں ہم مبتلا ہوتے ہیں، معیشت کا پہیہ ہمارا جام ہوتا ہے. اب یہ مذاق نہیں چلے گا. اس لیے ہمارے بہت واضح یہ مطالبات ہیں کہ یہ آئی پی پی سے ری نیگوشیٹ کیا جائے، ہمیں بجلی کی بلوں میں کمی کی جائے. اگر یہ کمی کریں گے تو پھر بات ٹھیک ہے، ورنہ انشاءاللہ دھرنا بھی چلتا رہے گا اور پورے ملک میں احتجاج کا دائرہ بھی وسیع ہوتا چلا جائے گا. اب یہ تحریک رکنی نہیں ہے انشاءاللہ، یہ جماعت اسلامی کا اعلان ہے. اس کو روکنے کی جو کوشش کرے گا پھر اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ پھر وہ سروائیو نہیں کر سکے گا پولیٹیکلی. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس تحریک میں عوام کی شرکت بھرپور ہونی چاہیے. میں فیصل آباد آیا ہوں تو آپ اس بات کی لاج رکھیں، اپنے شہر کی تاریخ کی لاج رکھیں، اور میں آپ سے چاہتا ہوں، میرے لیے نہیں، میری پارٹی کے لیے نہیں، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے ہماری حق تو عوام کو تحریک کا ساتھ دیں. آپ ہمارے ساتھ شریک ہوں، وہاں پر پہنچیں، اور جو پہنچ سکتا ہے پہنچے، اور جو نہیں پہنچ سکتا وہ اس دھرنے کی پروموشن میں اپنا کردار ادا کرے. فیملیز کے ساتھ آپ آئیں، انشاءاللہ آپ کو عزت ملے گی، وقار ملے گا، اور اللہ نے چاہا تو بہت عزت اور احترام کے ساتھ یہ پورا پروسیس ہوگا. اس ملک کے مسئلے کا یہ حل نہیں ہے کہ سب مایوس ہوں اور پھر لوگ نکل پڑے اور اپنے اپنے طور پر انارکی پھیلانا شروع کریں، انتشار پھیلائیں. جب آپ جلاؤ گھراؤ اور انارکی ہوتی ہے، اس کا فائدہ بھی حکمران طبقہ ہی اٹھاتا ہے. تازہ دم شکاری آ کر مسلط ہو جاتے ہیں. یہ نہیں چلے گا. اب تو سمپل بات یہ ہے کہ مزاحمت کریں گے، لیکن پرامن سیاسی مزاحمت کریں گے، اور انشاءاللہ جماعت اسلامی کی چھتری تلے کوئی یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ ہم کوئی بدامنی پھیلانا چاہتے ہیں. ہم امن کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اور پاکستان کو امن دینا چاہتے ہیں، پاکستان کو استحکام دینا چاہتے ہیں، اور پاکستان کے بچوں کا مستقبل روشن کرنا چاہتے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.